میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ چلنے والے کے چپل کی آواز تک سنتا ہے. تم چپل کی آوازیں نہیں سنو گے لیکن اس کو چپل کے چلنے کی چرچراہٹ کی آواز بھی آتی ہے. اب یہاں اندازہ کریں، ایک بات تو مجھے یہ کہنی ہے کہ مشرکین بدر جو بدر میں آئے ہوئے تھے قتل ہو گئے، ان کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں وہ سن سکتے ہیں، پھر یہاں تو لوگ اولیاء کرام کے سننے پر اعتراض کر رہے ہیں. کیا اولیاء کرام قبروں میں نہیں سنتے؟ میرے عزیزو، اگر وہ نہیں سنتے اور مومنین نہیں سنتے تو کبھی ہم کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو یوں کہو السلام علیکم یا اہل القبور. ہم کو یہ سکھایا گیا نا، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو. ارے جو سنی نہیں رہا ہے اس کو اے کہہ کر کے پکاریں گے ہم؟ وہ سن رہے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ برزخ میں ہیں، ان کی آواز ہم تک نہیں آتی. بہرحال اب مسلمانوں کا اس میں کیا نقصان تھا؟ بس یہ ہے کہ 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے. 70 کے مقابل میں 14 کی تعداد بہت کم ہے. 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جام شہادت نوش فرمائے، جس میں سے 13 تو وہیں پر انتقال فرما گئے تھے میدان میں. 14ویں حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جن کا انتقال ہوا. جہاں آج بیر روحا ہے اور بعض کہتے ہیں بیر شفا، وہاں پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں آئے تھے، واپسی کے وقت ان کا انتقال ہوا، وہ وہاں پر دفن ہوئے. 14 صحابہ اکرام اس میں جاں بحق ہوئے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جنگ کو، جنگ بدر کو، قرآن پاک کی روشنی میں جو فرمایا وہ یوم الفرقان ہے. حق اور باطل میں اس دن فرق ہو گیا کہ حق کی اللہ کیسے مدد فرماتا ہے. اس میں جذبہ جہاد دیکھنے کے قابل ہے میرے عزیزوں کئی لوگوں کے. آپ سوچ سکتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، ان کی کمائی کے ذریعے اس وقت تک ابھی نہیں بنے تھے. یہ جو گئے تھے اس میں سے تقریباً 60 مہاجر تھے، باقی سب انصار صحابہ تھے. 313 میں 60 مہاجرین اور باقی سمجھ لیں 253 کے قریب انصار صحابہ جو مدینے کے ہیں. انصار صحابہ کا کیا گیا تھا کہ مطلب وہ اس پورے بدر میں شریک ہوئے تھے؟ وہ تو مکہ والوں کے خلاف جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کا حق تھا نا. لیکن انصار صحابہ نے یہ کہا کہ جو ہمارے مہاجرین صحابہ کے ساتھ ان لوگوں نے برا سلوک کیا، ہم اپنے بھائیوں کا انتقام ضرور لیں گے ان سے. 253 انصار صحابہ ساتھ میں تھے بدر کے موقع پر، اور 60 صحابہ مہاجرین میں سے تھے. اور شہادت میں بھی 6 جو ہے مہاجرین کے ہیں اور باقی 8 انصار صحابہ کے. انصار صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دی ہے. اور آج تک میرے آقا کی دعا کی برکت ہے کہ الحمدللہ مدینے میں آج بھی اہل محبت ہیں. آپ دیکھنا پورے مدینے میں چاہے نوجوانوں میں برے اعمال اخلاق اگرچہ آ گئے ہوں گے، لیکن ان کے دل کے اندر آج بھی نرمی، اجانب کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، زائرین کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے جیسے دوسرے وحشی کرتے ہیں. سعودی دوسری جگہ جیسے جنگلی پن کرتے ہیں، مدینے والے اس طرح سے نہیں کرتے الحمدللہ. کیونکہ مدینے والے استقبال کرنے والوں میں سے ہیں، اہل محبت میں سے ہیں. آج تک مدینے والے جو بھی نیا آدمی ہوتا ہے، جیسے آپ آئے ہیں، آپ کو آپ کا نام معلوم نہیں ہو تو کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ محمد. اسمع یا محمد، اے محمد سن ادھر. یعنی تمہارا نام کچھ بھی ہو لیکن وہ کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ محمد. یہ ان کی محبت ہے. یہ مدینے والوں کا پہلے سے معمول رہا ہے کہ جو بھی ان کے ہاں نیا دکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں. بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والے صحابہ میں سے 2 ان ننھے صحابہ کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، حضرت معاذ اور معوذ ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں. یہ بھی شریک جہاد ہوئے. پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بچے کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی، بچوں کے لیے نہیں تھا. لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتے رہے کہ ہمیں اجازت دیں، کیونکہ جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دیا. جانے کا طریقہ بھی انہوں نے ایسے اپنایا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں تمہارے لیے جہاد فرض نہیں. وہ رونے لگے تو حضور نے کہا ٹھیک ہے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارا کندھا صحابہ کے کندھوں کے برابر لگ گیا تو تمہیں اجازت ہوگی.
یہ چھوٹی عمر کے ہیں، صحابہ اونچے قد کے تھے، کہاں سے کندھا لگتا؟ یہ دونوں بچے دور سے پتھر اٹھا کر کے لائے اور پتھر پر چڑھ کر کے اپنی انگلیاں یعنی ایڑیاں اٹھا دی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ اب ان کا کندھا صحابہ کے کندھے کے قریب ہو گیا، لگ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل تو پوشیدہ نہیں تھا، آپ دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جذبے کو دیکھا تو اجازت مرحمت فرمائی، شانے سے شانہ ملا، جانے کا بہانہ ملا۔ وہ دونوں صحابہ چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں، اب سنیے، جب گھماسان کی جنگ چل رہی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، انہوں نے پوچھا چچا جان ابو جہل کس گستاخ کا نام ہے؟ انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا اس وقت۔ کہا بیٹا تم کیا کرو گے اس کا؟ کہنے لگے سنا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گالیاں دیتا ہے، کیا کرو گے؟ کہا اس کو جہنم رسید کریں گے، جہاں اس کا ٹھکانہ ہے ہم اس کو وہاں پہنچائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بچوں کا جذبہ دیکھا، میں نے کہا بیٹا وہ سردار قریش ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے ارد گرد ہوگا، وہ بڑا پہلوان ہے۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی، ابو جہل سامنے ہی سے گھوڑے کے اوپر گزر رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھے گزر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بچوں کو دکھا کر کہا یہ جو جا رہا ہے یہ بدماش یہی ہے ابو جہل۔ یہ بچوں نے جیسے ہی سنا چیل کی طرح جھپٹ کر کے اس کی طرف چلے گئے۔ ابو جہل کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی بچے میرے قریب آ سکتے ہیں۔ یہ دونوں چھوٹے بچوں نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ایسی ماری کہ وہ نیچے زمین پر گر گیا اچانک۔ جیسے ہی وہ گرا دونوں چڑھ کر کے اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اتنی تیزی سے کہ اس کو جکڑ لیا، اس کو ہاتھ پیر ہلانے کی تک قوت نہیں تھی۔ ان دو بچوں کے گرفت میں وہ مجبوراً پھنس گیا ایسے، اور اس وقت وہ ہائے ہائے کرنے لگا جب انہوں نے گردن پر اس کے تلوار رکھ دی۔ ان بچوں نے گردن پر تلوار رکھ دی تو کہنے لگا ہائے ہائے مجھے مرنے کا غم نہیں کیونکہ میں عرب ہوں اور عرب موت سے ڈرتے نہیں۔ اس نے شعر کہا تھا آخر میں، لیکن غم صرف اس بات کا ہے کہ مجھ جیسا پہلوان نہیں مار رہا ہے مجھ کو، ایک چھوٹا بچہ مجھے مار رہا ہے۔ میرے عزیزو یہی قدرت خداوندی ہے، مولا تعالیٰ ہمیشہ بڑی بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی طاقت سے ہلاک کرتا ہے۔ نمرود اگر مچھر سے مر گیا، فرعون پانی سے ہلاک ہو گیا، شداد ٹھوکر سے اگر مر گیا، قارون زمین میں دھس کر چلا گیا، تو اسی طرح ابو جہل کو بھی کسی چھوٹی ہی چیز سے ہلاک ہونا تھا۔ لیکن صحابہ اکرام چھوٹے صرف عمر میں تھے، باقی مقام میں کوئی ان کے اندر چھوٹا پن نہیں تھا۔ ان دونوں بچوں نے ابو جہل کے گردن کو الگ کر دیا۔ اب مکہ کے یہ جتنے مشرکین تھے ان میں ایک بہت بڑا یہ مسئلہ پھیل گیا کہ ابو جہل سردار قریش مارا گیا اور وہ بھی بچوں نے مارا ہے۔ بھگدڑ مچ گئی، سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے کہ پکڑو ان بچوں کو پہلے۔ یہ بچے تو وہاں سے صحیح سلامت نکل کے آ ہی گئے تھے، لیکن اس میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صاحبزادے ہیں، ان کے مونڈھے پر کسی کافر نے تلوار چلا دی، یعنی ہاتھ پر، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ کٹ گیا، اور ہاتھ کٹا ایسے کہ بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا، پوری طور پر کٹا نہیں، سیدھا ہاتھ جب ان کا کٹا، اس وقت بھی اس بچے نے ہمت نہیں ہاری، یہاں ہم ٹھوکر پر بیٹھ جائیں گے۔ وہ ہاتھ کٹ گیا ہے اور چمڑی سے لٹکا ہوا ہے بغل کی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور للکارنا شروع کیا، اے ظالمو اے گستاخو اب بھی میرے اندر دم باقی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے للکارتے ہوئے سامنے آتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو دیکھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیر میں نیچے رکھ کر کے دبایا اور کھینچ کے نکال دیا جو چمڑی سے لٹکا ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار یہ ہاتھ لٹک لٹک کر کے سامنے آ جاتا تھا، اب جب یہ اس کا جوڑ ختم ہو گیا ہے تو لٹک کر کے ہاتھ چمڑی سے باہر نکل کے آ جاتا، ادھر سامنے آتا تھا۔ تو معاذ نے کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خلل اندازی کر رہا ہو، نکال کر پھینک دیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ دونوں بچوں کی شہادت ہوئی ہے اس میدان میں، دونوں بچے اس میدان میں شہید ہوئے۔ بدر کے سب سے خوش نصیب صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں افضل صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد یعنی عشرہ مبشرہ
عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے.